آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو بریکنگ نیوز۔ جی ناظرین، پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کل اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب کافی غصے میں نظر آئے اور بڑے چڑے ہوئے تھے، اور وہ فضیلت بیان کر رہے تھے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر جو ایک معاہدہ بنایا ہے، اس کی فضیلت وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ بہت اچھا معاہدہ ہے، اور اس کو فلسطین کی عوام نے بھی ویلکم کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ انہوں نے کہا۔ ابھی تک فلسطین ہو یا حماس ہو، ان کا اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ وہ فضیلت بیان کرنے لگے کہ یہ معاہدہ بہت اچھا تھا، ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، اور اس پہ کافی عرصے سے کام جاری تھا۔ پاکستان میں خواہ مخواہ لوگ ٹویٹر پر بیٹھ کر انگل بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی، تو پھر اسی دن یعنی جس دن وہ غصے میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی دن رات کو جو ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ان سے ایک سوال کیا اور کہا کہ ہر چیز تو اسرائیل نے جو کی ہے، یعنی امریکہ نے جو کی ہے، وہ حماس کے اگینسٹ ہے، یعنی ہر پابندی، ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حماس کے حوالے سے یعنی ان کے خلاف ہے، اور دو ریاستی عمل کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور پھر اس میں ایک شک یہ بھی ایڈ کر دی گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جب تک چاہے اپنی فوج جو ہے وہ غزہ میں رکھ سکتا ہے، فوجیں اسرائیل کی وہاں سے نہیں جائیں گی، اور پھر ان کو ویٹو کی پاور بھی دے دی۔ یہ بھی ایک چینج کیا گیا۔ تو اس سوال کے اوپر وزیر خارجہ جو ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ ہمارے اور امریکہ کے درمیان یعنی جو بات ہو رہی تھی، یہ اس سے چینج ہے، اس میں ان چیزوں کو چینج کر دیا گیا، یعنی جو ہماری تجاویز تھی وہ اس معاہدے سے جو سامنے آیا ہے اس سے مختلف ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک یو ٹرن لیا غصے کے بعد، لیکن اس سے قبل اسلام آباد میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس بات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ یہ معاملات ہو جائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ فلسطین میں جو ہے وہ ناحق خون بہہ رہا ہے۔ یہ معاملات جب طے ہو جائیں گے تو پھر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور جنگ بندی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اب اسحاق ڈار صاحب نے اس معاملے پر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا ہے۔